لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین حضرات، آج بحمد اللہ تعالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے عنوان پر 21واں جمعۃ المبارک ہے. اللہ کریم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پچھلے جمعہ پر یہ بات تفصیل سے بیان ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے ساتھ کون کون سے افراد جو ہیں وہ مسلمان ہوئے. تو ان میں ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی اور دوسرے سیدنا علی المرتضیٰ تھے اور تیسرے حضرت زید بن حارثہ تھے اور چوتھے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ چاروں آدمی ایک ہی دن میں مسلمان ہوئے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ، بچوں میں علی المرتضیٰ اور آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ اور آزاد مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ مسلمان ہوئی ہیں. تو ہمیں اس میں تقابل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے کون مسلمان ہوا بعد میں کون مسلمان. تو جناب سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہو گئے تو وہ بیٹھے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عفیف کندی وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام کا تذکرہ بھی میں نے پچھلے جمعے پہ ضمناً کر دیا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کے اوپر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اور ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن میں جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ۔ ان میں سے کافی لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کے اوپر مسلمان ہوئے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ان خوش نصیب صحابہ کا تذکرہ کروں گا کہ جو اول وہلے میں مسلمان ہو گئے، جن میں کثرت ان لوگوں کی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کے اوپر مسلمان ہوئی۔ ان میں ایک نام سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ان کو بھی دعوت جناب ابوبکر صدیق نے دی کہ عثمان، آپ ایک دانا آدمی ہیں، آپ ایک عقل مند آدمی ہیں، آپ ہی مجھے بتائیں کہ ہماری قوم جس دین کی پیرو ہے وہ دین بت پرستی کا دین ہے۔ بت نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچانے کے اوپر قادر ہیں، نہ پھر کسی کو نقصان پہنچانے کے اوپر قادر ہیں۔ تو یہ کیسا دین ہے؟ کن چیزوں کو انہوں نے الہ بنایا ہوا ہے؟ تو آپ کی سمجھداری سے مجھے توقع ہے کہ آپ اس دین سے بیزاری کا اعلان کریں گے، اور اللہ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، لہذا آپ میرے ساتھ چلیں اور ان کی بات سنیں۔ سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ وہ بات کتنی حق و صداقت کے اوپر مبنی ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں حضرت عثمان اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ حضرت عثمان تیار بھی ہو گئے کہ حضور کے پاس جاتے ہیں، تو اسی اثناء گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے تھے، اور ساتھ حضرت علی ہیں۔ حضرت علی کے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے، اس نے اتفاق ہو گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے جو ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو اٹھ کے دوڑے اور حضور کے کان میں کچھ کہا۔ عثمان کے متعلق ہی کہا ہوگا، روایت کا سیاق کو سباق یہ بتاتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو خود دعوت دی۔ عثمان، اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں یہ دعوت قبول کرنی چاہیے۔ مجھے اللہ نے تیری طرف بھی اور ساری مخلوق کی طرف بھی اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ شفقت بھری دعوت دی تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بس میں ایمان لے آیا۔ اتنی پر تاثیر دعوت تھی کہ میری زبان کے اوپر کلمہ شہادت جاری ہوئی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ الہ کا معنی بھی یاد رکھا کرو، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، یہ اس کا ایک جزوی معنی ہے، ایک جز ہے معبود الہ کی۔ اللہ کے سوا مشکلیں دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے، نظام کائنات کو سنبھالنے والا، نظام کائنات کو چلانے والا، بارشیں برسانے والا، موت و حیات کا مالک، برکتیں دینے والا،
جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے، ساری کائنات کو تھامنے والا، کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا، کھری قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا، کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کے اوپر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آپ مسلمان ہو گئے۔ اور یہ وہ عثمان، وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی۔ پہلے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، ان کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، اور ام کلثوم کی وفات کے بعد آپ نے فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو عثمان میں وہ بھی تجھے دے دیتا۔ تو یہ اپنے داماد کے اوپر اتنے بڑے اعتماد کا اظہار ہے، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے داماد نے اس کو اس کی بیٹی کے بارے میں کبھی تکلیف میں مبتلا نہ کیا ہو۔ تو یہ عثمان انہی پیغمبر کی 2 بیٹیوں کی وجہ سے ان کا لقب بنا ذو النورین۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق اور ساتھی ہوگا، جنت میں میرا رفیق اور میرا ساتھی عثمان ابن عفان ہوگا۔ کہاں؟ جنت میں۔ یہ تو جنت میں نبی کا ساتھی ہے، یہ تو جنت میں نبی کا رفیق ہے۔ اور جن لوگوں نے تاریخ پڑھ کر عثمان کو معاذ اللہ خائن لکھ دیا ہے، اور معاذ اللہ اتنے جملے لکھ دیے کہ ہم اس خدا کو بھی خدا نہیں مانتے جس نے عثمان جیسے لوگوں کو خلیفہ بنا دیا، کس بغض میں؟ تو تم اپنا جنت کے علاوہ کوئی اور مکان تلاش کر لو۔ میرا نبی تو کہہ رہا ہے کہ ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ میں تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتا جاتا ہوں ساتھ، تاکہ وہ چیزیں بھی ساتھ آتی رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے کے اوپر آئے، دیکھا جنازہ کس کا ہے، آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، انہ کان یبغض عثمان، یہ عثمان کے ساتھ بغض رکھتا تھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اور جو نبی کے صحابہ کے گستاخ ہیں، حضور نے فرمایا لا تجالسوہم ولا تواکلوہم، نہ ان کے پاس بیٹھو نہ ان کے ساتھ کھاؤ، ان کے ساتھ مجلس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی ہی نہیں بچتا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت کے اوپر، پہلی ضرب ابو بکر صدیق کی دعوت نے دی۔ اور پھر ایک دوسرا نام ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ کے اندر ہیں، 8 سال کی عمر کے بچے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے زبیر کو بھی دعوت دی، تو یہ زبیر بھی ابو بکر صدیق کے کہنے کے اوپر رسول اللہ کی رسالت کے اوپر ایمان لے آیا۔ اور ایک اور نام ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی حضرت ابو بکر صدیق نے دعوت دی۔ یہ خود کہتے ہیں، وہ نام کیا ہے اس آدمی کا، یہ جب یمن جایا کرتے تھے تجارت میں، تو یمن میں ایک آدمی تھا اسقلان ابن عواقف ہمیری، اس کے پاس جا کر ٹھہرتے تھے عبد الرحمن ابن عوف۔ اور عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ ہر سال جب یمن میں تجارتی سفر کے لیے جاتا تو وہ میرا میزبان مجھ سے پوچھتا کہ جس کے چرچے اور جس کی شہرت سابقہ آسمانی کتابوں میں ہے، کیا ابھی اس کا ظہور نہیں آیا؟ جس کا دین ایسا ہے کہ لوگ اس کی دین کی مخالفت کریں گے،
کیا ابھی اس کا ظہور نہیں ہوا؟ تو مجھے یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا اور اس نے مجھ سے یہی بات پوچھی۔ میں واپس آیا تو مجھے ابو بکر صدیق نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اعلان کے متعلق بتایا اور مجھے دعوت دی۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کی صدیق کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے رسول اللہ کے پیغام کو مان کر ایمان قبول کر لیا۔ اور یہ عبد الرحمن بن عوف، ان کا نام 3 روایتیں آتی ہیں، ان کا نام عبد عمر تھا یا عبد القعبہ تھا یا عبد الحرس تھا، یہ 3 آدمی۔ آپ نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، نام تبدیل کیا، عمر کا عبد نہیں، کعبہ کا عبد نہیں، حرس کا عبد نہیں، بلکہ یہ عبد کے معنی میں لوگ اب تعویلیں کرتے ہیں کہ عبد کا معنی غلام ہوتا ہے، تو نبی کے ساتھ عبد النبی لگا دیا، عبد المصطفیٰ لگا دیا۔ دیکھو آپ نے عبد الرحمن رکھا یا عبداللہ رکھا، صدیق اکبر کا نام بھی تبدیل کیا۔ تو وہاں تعویلیں نہیں ہیں، ایک چیز جو وہمہ ڈال رہی ہے تو وہاں وہمے کے ازالے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کر دیا۔ تو یہ امیہ بن خلف کے دوست تھے عبد الرحمن بن عوف، جب آپ نے نام تبدیل کیا تو امیہ بن خلف کہتا کہ میں نہیں جانتا رحمان کون ہے، میں تو تجھے عبد الالہ کہوں گا۔ عبد الالہ تو وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس معنی میں کہ وہ صرف اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ بھی اور یہ بھی۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت کے اوپر۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور آدمی کو اسلام کی دعوت دی جس کو دنیا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص کو ابو بکر صدیق نے دعوت دی، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ابو بکر صدیق کی دعوت کے اوپر سعد ابن ابی وقاص مسلمان ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو یہ جو سعد ابن ابی وقاص ہیں، ان کا قبیلہ تھا بنی زہرہ، رسول اللہ کا ننھال قبیلہ، حضرت آمنہ بنی زہرہ سے تھی۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ سعد میرے ماموں ہیں، کسی کا ماموں سعد جیسا ہے تو وہ پیش کرے۔ اور یہی وہی سعد ہے جس کے بارے میں ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کے دیتے تھے حضرت سعد کو، کہتے ارمی یا سعد فداک ابی و امی یا سعد، سعد تیر پھینکو، حضور کہہ رہے ہیں سعد تیری اوپر میری ماں اور میرے باپ قربان ہو۔ یہ اعزاز ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص کا۔ لیکن آج جو دشمنان صحابہ ہیں وہ سعد ابن ابی وقاص کو گالیاں دیتے ہیں، وہ عبد الرحمن ابن عوف کو گالیاں دیتے ہیں، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں سعد میرا ماموں ہے، اس جیسا کسی کا ماموں ہے تو وہ پیش کرے۔ اللہ ہمیں بھی ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے دیا ہے۔ تو یہ سعد ابن ابی وقاص اپنی ماں کے بڑے فرما بردار تھے۔ جب ماں کو پتہ چلا کہ سعد مسلمان ہو گیا ہے تو ماں نے کہا کہ تم باپ دادے کی دین کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا اب میں جس دین کو قبول کر چکا ہوں وہ دین میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو سعد ابن ابی وقاص کی ماں نے کہا اگر سعد تو وہ دین نہیں چھوڑتا تو میں قسم اٹھا کرتی ہوں، میں منت مانتی ہوں اس بات کی، جب تک تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی اور نہ میں چھاؤں کے اوپر بیٹھوں گی، میں تپتی دھوپ کے اوپر بیٹھوں گی۔ ایک دن بھی ماں نے یہی کام کیا، کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں، پورا دن دھوپ کے اوپر بیٹھتی رہی۔ اب سارے دن کی مشقت، پھر کو کمزوری، بوڑھی ماں کے اوپر کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ ماں کے بڑے فرما بردار تھے۔ دوسرا دن پھر ماں نے یہی کیا تو سعد ابن ابی وقاص نے اپنی ماں کو کہا اماں جان جس دین کو میں قبول کر چکا ہوں اگر تیرے پاس 1000 جانیں ہوتی اور یکے بعد دیگرے اس دین کو چھوڑنے کے مطالبے میں ایک ایک جان تو قربان کر دی جاتی، وہ 1000 جانیں چلی جاتی
سعد ابن ابی وقاص محمد کے لائے ہوئے دین سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ یہ وہ قربانیاں ہیں، کس طرح ان کی قربانیوں کو ضائع کیا جا سکتا ہے؟ کس جگرے سے لوگ ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں؟ حیران ہوں اس بات کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ نصیب فرمائے۔ ضابطہ ہے، لوگ جتنے صحابہ کے بارے میں گمراہ ہوئے وہ تاریخ کو پڑھ کر ہوئے، اور ایک ضابطہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پرکھنے کے لیے کسوٹی جو ہوتی ہے وہ اس سے معیار میں بڑی چیز ہوا کرتی ہے کسوٹی۔ صحابہ کے بعد تاریخ لکھی گئی، صحابہ کو پرکھنے کا معیار اور کسوٹی تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ جو مورخ لکھتا ہے اس کے ذہنی اور دینی رجحان کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر میں کسی آدمی کی تاریخ لکھوں، سوانح حیات لکھوں، تو اس کے اندر میری جو ذہنی کیفیت ہے، میری جو پیار یا بغض کی کیفیات اس بندے کے متعلق ہیں، وہ ضرور اپنا اثر دکھائیں گی۔ اگر میں اس کے ساتھ محبت والا تعلق ہے تو میں اس کے ساتھ محبت والی سوانح حیات مرتب کروں گا، اگر بغض والا تعلق ہے تو میں اس کے ساتھ بغض والی سوانح حیات مرتب کروں گا۔ تو یہی تاریخ ہے۔ جن لوگوں کو صحابہ کے ساتھ بغض تھا انہوں نے تاریخ لکھی اور انہوں نے محمد رسول اللہ کی پوری جماعت کو داغدار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ہاں یاد رکھو، صحابہ کو پرکھنے کا معیار تاریخ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کو پرکھنے کا معیار قرآن ہے یا محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور قرآن نے کیٹیگری مرتب کی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دو طبقے ہو گئے، مہاجرین والانصار، والذین اتبعوہم، جنہوں نے انصار اور مہاجرین کی تابعداری کی، باحسان، احسان کرتے ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ 11ویں پارے کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ان کے بارے میں، تینوں طبقے کے بارے میں۔ اور سورہ حدید میں قرآن کہتا ہے تمام صحابہ کے ساتھ کلم وعد اللہ الحسنى، کلم، ہر ایک کے ساتھ اللہ کا حسنہ کا وعدہ ہے۔ حسنہ نام ہے جنت کا۔ قرآن اور فرمان پیغمبر حضور کہہ رہے ہیں لا تمس النار مسلما رانی او رآ من رآنی، اس مسلمان کو جہنم کی آگ مس بھی نہیں کرے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ قرآن و حدیث تو ان کے جنتی ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ قرآن کے ایک لفظ کا انکار بھی کفر ہے۔ اور میں پوری تاریخ کے بارے میں اگر کہہ دوں کہ میں تاریخ کو نہیں مانتا، کوئی مجھے فاسق بھی نہیں کہہ سکتا۔ کیا حیثیت ہے تاریخ کی؟ جو تاریخ صحابہ کرام کی گنتیاں گنوائے، میں اس تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر سے گندے گٹر میں پھینک دوں گا، مجھے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن کوئی قرآن کے ایک لفظ کا انکار کر کے دو۔ ہماری صحابہ کے ساتھ محبت اس لیے ہے کہ وہ میرے نبی کے یار تھے، میرے نبی کے وفادار تھے۔ ابو جہل سے دشمنی اس لیے ہے، ابو لہب سے دشمنی اس لیے ہے کہ وہ میرے نبی کے دشمن تھے۔ اور جو نبی کے یاروں کو نبی سے جدا کرنا چاہتا ہے وہ دین کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ دشمن پیغمبر ہے۔ 1450 سال ہو گئے صحابہ کرام کو دنیا سے گئے ہوئے، اور ابھی تک دشمنی کی آگ دشمن کے دل سے گئی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ صحابہ دین کے عینی گواہ ہیں۔ جب تک دین باقی ہے صحابہ کے ساتھ دشمن دشمنی کرتا رہے گا، کیونکہ دین باقی ہے صحابہ کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمان بننے کی توفیق۔ تو ساتھ کیا کہتا ہے؟ ساتھ کے بارے میں بکواسات پڑھو ان کی کتابوں میں، تمہیں حیرانگی ہو جائے گی۔ اتحاد امت، اتحاد امت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دین کی بنیاد ہی اکھیڑ دے ہم اتحاد امت کے نعرے لگائیں، نہیں۔ اتحاد امت فروعی مسائل میں ہو سکتا ہے، اتحاد امت عقائد کے مسائل میں نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ امت اجابت کے معنی میں آتی ہے۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں اماں کہ 1000 جانیں بھی تیرے پاس ہوتی اور ایک ایک کر کے آپ جان اس مطالبے میں قربان کر دیتی کہ سعد محمد کا دین چھوڑ دے، تو تیری 1000 جانیں چلی جاتی، میں محمد کا دین نہ چھوڑتا۔
ہم سے تو داڑھی نہیں رکھی جاتی، ہم سے تو نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم سے تو روزہ نہیں جاگا جاتا، بس غلطیاں گننے کے آفر آئیں تو ابو بکر کی غلطیاں گن رہے ہیں، کبھی علی المرتضیٰ کی غلطیاں گن رہے ہیں، کبھی عمر کی غلطیاں گن رہے ہیں، احتساب کر رہے ہیں۔ ذاتی دی کٹ کرلی تے شتیراں جپھے، تو کون ہے صحابہ کا احتساب کرنے والا؟ یہ تو وہ ہے جنہوں نے تن من دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اور آپ کے لائے ہوئے دین کے اوپر لوٹا دیا۔ پھر سعد کی والدہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو رکتا نہیں ہے، دروازے کے اوپر کھڑی ہو کر اپنے قبیلے کو آواز دیتی ہے، کوئی ہے سعد کے مقابلے میں میری مدد کرے، اس کو پکڑ کر اندر داخل کرے اور میں اس کو اندر بند کر دوں، یا یہ مر جائے یا یہ محمد کے دین کو چھوڑ دے۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا اماں میں آج کے بعد پھر گھر نہیں آؤں گا، آج کے بعد پھر گھر۔ سعد رسول اللہ کا مہمان بن گیا، نہیں آؤں گا گھر، اگر تیرے یہ ارادے ہیں تو پھر ماں کی ممتا تڑپی تو ماں نے بھی پیغام بھجوایا کہ سعد، آخر ماں تھی نا، کہ سعد تجھے کیا ہو گیا ہے، تو غیروں کا مہمان بنا ہوا ہے، ہمیں شرم آتی ہے، اپنے گھر واپس آ جا، دین اپنا چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا۔ پھر حضرت سعد کہتی ہے کہ مجھے اپنے ماں کبھی ڈانٹتی، کبھی پیار سے سمجھاتی کہ دیکھ تیرا یہ بھائی عامر جو ہے یہ کتنا نیک آدمی ہے، یہ آباء و اجداد کے دین کے اوپر قائم ہے اور تو نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اللہ نے عامر کو بھی توفیق ایمان عطا کر دی۔ عامر ابن ابی وقاص، یہ عمیر ابن ابی وقاص، تو یہ اولین مسلمان ہیں۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وجہ سے مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن و سنت کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قربانی والا دین ہے، یہ بڑی مشکلات سے ہم تک پہنچا ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں پڑھو حیات الصحابہ، حضرت مولانا محمد یوسف قادری رحمہ اللہ کی حیات الصحابہ 3 جلدوں میں اردو میں ملتی ہے، وہی پڑھ لو۔ یہ صحابہ کی حیات کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ پڑھو، پھر قدر آئے گی اس دین متین کے یہ کتنی سختیاں جھیل تک ہم تک پہنچا ہے۔ پڑھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو، تب اندازہ ہوگا کہ ہمیں تو مفت میں مل گیا ہے، اس لیے ہمیں اس دین متین کی قدر نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے آج ممبر کی فضا ایسی بنا دی گئی ہے کہ ممبر سے بس اختلافی مسائل کا ممبر شاہکار نظر آتا ہے، اختلافی مسائل کے فروغ کا۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو قرآن کا درس دے، حدیث کا درس دے یا ممبر سے سیرت مصطفیٰ کو بیان کرے۔ یہ 3 عنوان ہیں مسلمانوں کے پاس۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ کب صحیح معنی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنے گا؟ جب رسول اللہ کی زندگی ہمارے سامنے آئے گی، جو پڑھے گا حضور کی زندگی کو۔ تو ایک خطیب اور ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سامعین کے پاس رسول اللہ کی سیرت مقدسہ کو بیان کرے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی وہ صحابی ہیں جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کے اوپر اسلام کی توفیق ملی۔ طلحہ کہتے ہیں، یہ پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ بتایا اور بشارتوں کے ضمن میں، کہ میں شام کے بصرہ شہر کے بازار کے اندر تھا، ایک راہب، عیسائی راہب، وہ اپنے صومعہ کے باہر پکار کر کہہ رہا ہے کوئی اس قافلے میں حرم کا رہنے والا؟ تو میں آگے بڑھا اور میں نے کہا میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کیا احمد کو ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے کہا احمد کون؟ اس نے کہا عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ کا بیٹا احمد۔ تو میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ اس نے کہا یہ دن قریب آ گئے اس کے ظہور کے، اور اگر اس کا ظہور ہو جائے وہ آخری نبی ہے اور اس کے اوپر ایمان لانے میں دیر نہ کرنا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں اسی وقت واپس آ گیا مکہ میں، اور لوگوں سے میں نے پوچھا کوئی نیا واقعہ تو نہیں آیا؟ لوگوں نے بتایا محمد ابن عبداللہ نے رسالت اور نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور ابو بکر صدیق نے ابن ابی قحافہ نے اس کا ساتھ دیا ہے، وہ پہلا ہے اس کا صحابی، پہلا ہے ماننے والا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں ابو بکر کے پاس گیا اور ابو بکر نے مجھے آپ کی رسالت کی دعوت دی اور خدا تعالی کی وحدانیت کی دعوت دی۔ پھر ابو بکر کے ساتھ مل کر
میں حضور کے پاس آیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو حضرت طلحہ مسلمان ہو گئے، اور طلحہ نے بھی اپنے ایمان کا واضح اعلان کر دیا۔ نوفل ابن عدویہ یہ بڑا ظالم تھا، لوگ اس کو شیر قریش کہتے، اس نے ابو بکر اور طلحہ کو ایک رسی کے ساتھ باندھ دیا، بندے رہے یہ دونوں، اور حضرت ابو بکر کے قبیلے نے بھی نہیں چھڑایا کہ اس کا علاج یہی ہے کہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے اور محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ اس وجہ سے ابو بکر اور طلحہ کو قرینین کہتے ہیں، ایک رسی سے دونوں کو باندھا گیا تو دونوں کو کیا کہا گیا؟ قرینین۔ تو ہمیں بھی ابو بکر بننا چاہیے یا اپنی نہ بیڑ میاں، دوسروں کو نہ چھیڑ میاں؟ کیا خیال ہے؟ ہم بھی تو دعوت والا کام کرنا چاہیے، ہمیں بھی تو دین اسلام کی محنت کرنی چاہیے، ہمیں بھی تو لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا چاہیے، ہمیں بھی تو حدیث کی طرف بلانا چاہیے، ہمیں بھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی طرف بلانا چاہیے۔ ابو بکر کو فضیلت صرف اس وجہ سے نہیں ملی کہ وہ پہلے ایمان لے آیا، نہیں، ابو بکر کی فضیلتوں میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میں ساری دنیا کے احسانات اتار چکا، واحد ابو بکر ہے جس کے احسان میں نہیں اتار سکتا، اللہ ہی قیامت کے دن اتارے گا۔ چلو مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، اور پھر ابو بکر آج کہاں ہے؟ جی کہاں ہے آج؟ روضہ انور کے اندر۔ عمر کہاں ہے؟ حضور فرما رہے ہیں قیامت کے دن میں ابو بکر اور عمر قبر سے یوں اٹھیں گے، قبر سے جن کو آج بھی پیغمبر کے ساتھ سونا نصیب ہوا، اٹھیں گے بھی تو پیغمبر کے ساتھ ہو گئے، حشر بھی پیغمبر کے ساتھ، جنت بھی پیغمبر کے، اور جس کو ابو بکر و عمر سے دشمنی ہے وہ اپنا گھر کہیں اور تلاش کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے احترام کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جناب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میں مسلمان ہو گئے، پھر ایک اور آدمی مسلمان ہوا جن کو دنیا عبداللہ ابن مسعود کہتی ہے، ان کی کنیت ماں کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے، ابن ام عبد کا بیٹا عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا، مزدوری کے اوپر بکریاں چرا رہا تھا، ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، بھوک نے ستایا، تو آپ نے پوچھا کہ بیٹے کہ تیرے پاس کوئی دودھ والی بکری ہے، ہمیں دودھ پلاؤ گے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں امین ہوں، یہ بکریاں کسی اور کی ہے، میں امین ہوں، میں دودھ نہیں پلا سکتا، میں دودھ نہیں پلا سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا چلو تو امین ہے، تیرے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس کے ساتھ نر نے ابھی تک جفتی نہ کی ہو، خشک بکری؟ ہاں وہ تو ہے، گیس، تو اسی کو پکڑ کے لے آ۔ میں خشک بکری پکڑ کے لے آیا، رسول اللہ نے اس کے تھنوں سے اپنے ہاتھوں سے اس کے تھنوں کو کھینچا، اسی وقت تھن دودھ سے بھر گئے۔ ابو بکر صدیق ایک جوف دار پتھر لے کر آئے، پیٹ والا پتھر ہے پیالی کی طرح، وہ لے کر آئے، حضور نے خود اس کے اندر دوہا، ابو بکر کو پلایا، ابو بکر نے سیر ہو کر پیا، پھر مجھے پلایا، میں نے بھی سیر ہو کر پیا، اور آخر میں آپ نے خود پیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اکلس، خشک ہو جا۔ بکری کے تھن ویسے ہی خشک ہو گئے جیسے پہلے تھے، بکری کے تھن دودھ آیا پھر خشک ہو گئے۔ تو میں نے کہا مجھے تعلیم دیجیے، آپ نے فرمایا کہ تو تعلیم یافتہ بچہ ہے، تو تعلیم یافتہ بچہ ہے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ کس وجہ سے ایمان لانا چاہتا ہے؟ جی بولے کیا معجزہ تھا؟ جی یا رسول اللہ آپ تو مشکل کشا بن گئے، آپ تو حاجت روا بن گئے، یوں ایمان لایا تھا۔ معجزے کو دیکھا، اور عبداللہ بن مسعود کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا
معجزہ اور کرامت، معجزہ نبی کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، کرامت ولی کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہوتی ہے۔ دعوت اس کی دعوت کیا ہوتی ہے معجزے کی؟ معجزہ تائید بنا کر آتا ہے نبی کی دعوت کا۔ نبی کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ اور جتنے لوگ مشرک بنے ان کو نبیوں کے معجزوں سے دھوکہ لگا یا ولیوں کی کرامتوں سے دھوکہ لگا، انہوں نے صاحب معجزہ کو یا صاحب کرامت کو الہ بنا لیا۔ یہاں عبداللہ بن مسعود نے نبی پاک کا معجزہ دیکھا تو اشہد واللہ الہ، حضور کی دعوت کیا ہے؟ لا الہ، اللہ کے سوا نہ مشکل کشا کوئی ہے، اللہ کے سوا نہ حاجت روا کوئی ہے، اللہ کے سوا نہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی ہے، اللہ کے سوا نہ کھری قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا کوئی ہے۔ تو اب عذاب کی دعوت کو عبداللہ بن مسعود نے کیا کر لیا؟ ایمان لے آیا۔ اب عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود کا قد بمشکل 3 گز بنتا تھا، 1 گز، بمشکل 1 گز، 1 گز بھی پورا نہیں، 3 فٹ سے بھی کم بنتا تھا۔ صحابہ ہنسے عبداللہ بن مسعود کے قد کو دیکھ کر، آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کے اوپر مت ہنسو، یہ میدان عمل کے ترازو، قیامت کے دن جو ترازو اعمال ہوگا عبداللہ بن مسعود سب سے بھاری ثابت ہوگا، سب سے بھاری ثابت۔ اور یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہے، بس بکریاں چھڑانا چھوڑ دی، اسی نے جا کر ابو جہل کا سر کاٹا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پھر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے، اتنا تعلق میرے نبی کے ساتھ کہ میرے نبی کے گھر میں بلا جھجک آتے جاتے رہتے تھے اور حضور پاس بٹھاتے۔ عبداللہ بن مسعود کا احترام میرا نبی کرتا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو عبداللہ بن مسعود آپ کے سونے کا انتظام کرتا۔ آپ غسل کے لیے جاتے، عبداللہ بن مسعود چادر لے کر پردہ کرتا، آپ غسل فرماتے۔ جہاں کہیں جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تو عبداللہ بن مسعود آپ کو جوتیاں پہناتا، کہیں جاتے تو عبداللہ بن مسعود آپ کے ساتھ جاتا، آپ جوتیاں اتار کے مجلس میں بیٹھتے تو عبداللہ بن مسعود آپ کی جوتیاں اٹھا کر بغل میں لے لیتا تھا۔ یہ وہ عبداللہ بن مسعود۔ آگے چلو، اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود کو صحابہ رازدار رسول کہتے۔ کیا کہتے؟ رازدار رسول کہتے عبداللہ بن مسعود کو۔ آگے سنو، عبداللہ بن مسعود کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا، میری امت کے بارے میں جس چیز کے اوپر ابن ام عبد راضی ہو، ابن ام، حدیث میں جو ہے ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود، میری امت کے بارے میں جس چیز کے اوپر عبداللہ بن مسعود راضی ہو، میں محمد الرسول اللہ بھی اس کے اوپر راضی ہوں، اور میری امت کے بارے میں جس چیز کے اوپر عبداللہ بن مسعود ناگوار ہو، میں محمد الرسول اللہ بھی اس کے اوپر ناگوار ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جو چیز عبداللہ بن مسعود تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے عبداللہ بن مسعود تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ اور بدعات کے بارے میں عبداللہ بن مسعود نے بہت بڑے اصول فراہم کیے ہیں۔ ایک مسجد میں ذکر ہو رہا تھا، ایک خاص طرز کا ذکر ہو رہا تھا جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود اس مسجد میں آئے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو تمہیں جیسے مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں اللہ کے نبی کا صحابی عبداللہ بن مسعود ہوں۔ ابھی تو آپ کے جسم کے کپڑے پھٹے نہیں ہیں، آپ کے گھر کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، یعنی ابھی آپ کے وصال کو اتنا عرصہ نہیں ہوا۔ لقد جئتم ببدعۃ ظلماء، تم ایک تاریخ بدعت لے کر آئے ہو، اور عبداللہ بن مسعود نے ان لوگوں کو مسجد سے باہر نکال دیا کہ تم بدعتی ہو، مسجد میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ بدعات کے بارے میں عبداللہ بن مسعود نے بہت سارے اصول فراہم کیے۔ میرا مضمون نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو بیان کروں، اور یہ عبداللہ بن مسعود اولین مسلمانوں میں ہیں۔ اور ایک اور بات بڑی پتہ کہ آپ کو بتاؤ، توجہ ہے، عبداللہ بن مسعود بعد میں معلم کوفہ بنے۔
کہاں کے معلم بنے؟ آپ کی توجہ میری طرف بھی ہونی چاہیے. کہاں کے معلم بنے؟ کوفے کے معلم بنے. اور حضرت علی المرتضیٰ نے بھی اپنی خلافت میں دارالخلافہ، اگر آپ کا ذوق ہے، آپ کو پتہ ہے تو بولے. حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ اپنی حکومت میں کس چیز کو بنایا؟ کوفہ کو بنایا. عبداللہ بن مسعود بھی معلم بن کر کہاں گئے تھے؟ کوفہ. مزے کی بات یہ ہے ابو حنیفہ پیدا کوفہ میں ہیں. ابو حنیفہ کے سارے علم کا مدار دو صحابی ہیں، ایک علی المرتضیٰ اور دوسرے عبداللہ بن مسعود. اور پوری فقہ حنفی کے راوی اگر تلاش کیے جائے انتہا پہنچتی ہے عبداللہ بن مسعود پر اور جناب علی المرتضیٰ کی اوپر. میں بڑی زوردار بات کہہ دی ہے، بڑی وزندار بات کہہ دی ہے، اور ریت کے ٹپے کے اوپر کھڑے ہو کر نہیں کی بلکہ پتھر کی چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں. پوری فقہ حنفی کا مرجع دو شخصیتیں ہیں، ایک کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں، دوسرے کو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں. فضائل آپ خود سن چکے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ سچا اعتماد نصیب فرمائے. تو یہ مسلمان ہوئے. عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام بیان کرنا تھا لیکن بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. بس ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ اگلے واقعے پر بیان کروں گا. حضرت عمار بن یاسر کا اسلام کا واقعہ بھی بیان کرنا تھا. حضرت صہیب رومی کا واقعہ بیان کرنا. چلو اس کو میں بیان کر دیتا ہوں، جولی بھی پھر رہے. حضرت صہیب رومی جو مشہور ہیں، اصل میں یہ جو ملک فارس تھا، ایران سابقہ اس کو فارس کہتے ہیں، کسرا فارس کے گورنر کا بیٹا تھا صہیب. ہرقل روم نے فارس کی سلطنت کے اوپر حملہ کیا، ایران کے اوپر حملہ کیا، اور کسرا فارس کے گورنر کے بیٹے صہیب کو بھی جنگی قیدی بنا کر لے آئے، اور یہ رومیوں کے پاس پلے بڑے، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ صہیب رومی. عرب کے قافلے نے روم سے ان کو خریدا، اوقاز کے بازار میں یہ بکے. عبداللہ بن جدعان نے ان کو خریدا، حضرت صہیب کو خریدا. اور ادھر نبی علیہ السلام کا اعلان نبوت بھی ہو چکا تھا. صہیب کو تڑپ آئی کہ جس شخصیت نے نبوت کا اعلان کیا ہے، ذرا اس کی باتیں تو سنو. حضرت صہیب کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا آپ کے گھر کے باہر تو وہاں عمار ابن یاسر کھڑا ہے، غریب صحابی. عمار نے مجھ سے پوچھا صہیب ادھر اس محلے میں کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ سنا ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں اس کی بات تو سنوں. تو میں اور کیا عمار ابن یاسر دونوں حضور کے گھر میں داخل ہو گئے. آپ نے اسلام کی تعلیمات ہمارے سامنے رکھی اور جو قرآن ابھی تک نازل ہو چکا تھا آپ نے ہمیں سنایا. ہم بڑے متاثر ہوئے، ایمان قبول کر لیا. عمار نے بھی، صہیب کہتا ہے میں بھی پورا دن وہاں گزارا، شام کو گھر واپس آئے. عمار کہتا ہے میں گھر آیا تو ماں باپ نے پوچھا، یاسر اور سمیہ نے پوچھا کہاں دن گزارا؟ تو میں نے صاف بات کہہ دی کہ جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں اس کے پاس ٹھہرا، نبی سے دین کی تعلیمات لی اور قرآن سیکھا. کون سا قرآن؟ ہمیں بھی سناؤ. ماں باپ کو میں نے وہ ساری تعلیمات بتائیں اور وہ آیات پڑھ کے سنائیں. تو عمار ابن یاسر کہتے ہیں میرا والد بھی اور میری ماں بھی میرے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہو گئے. اور بڑی قربانی ہے عمار ابن یاسر، حضرت یاسر کی، حضرت سمیہ کی، حضرت عمار کی. یہ چل آگے آئے گا یہ ساری تفصیلات. تو یہ آدمی مسلمان ہو گئے. عبداللہ بن مسعود، حضرت صہیب اور حضرت عمار ابن یاسر، یہ سارے غریب صحابہ تھے. یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں قریش مکہ نے کہا تھا، سرداروں نے کہا تھا ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں لیکن یہ بکریوں کے چرواہے، یہ آزاد کردہ غلام، یہ فقیر لوگ آپ کی مجلس میں نہ ہوں تب ہم آپ کی بات سنتے ہیں. تب ہم آپ کی بات. حضور کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو گئی کہ اگر یہ تو اپنے ان کو اٹھا دے، ذرا یہ دوسرے کمرے میں چلے جائیں، ان کے بدلے اگر قریش مکہ کے سردار
اسلام لے آئیں، اسلام کی بات میں وزن آ جائے گا. ادھر قرآن اترا، ابھی خواہش آتی ولا تطرد الذین یدعون، جو اللہ کو پکارتے ہیں صبح اور شام، ان کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ سردار ایمان لاتے ہیں تو لائیں، نہیں لاتے ہیں تو نہیں لائیں. ابھی بھی ہے. حضور نے فرمایا اسلام جس طرح غربا سے شروع ہوا تھا، اسلام کی انتہا بھی غربا ہوگی. فطوبى للغرباء، غریبوں کے لیے خوشخبری ہے. جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، جس کے پاس عہدہ زیادہ ہے، یا جو خاندانی اعتبار سے اپ ہے، وہ ہمیشہ مسجد کی تقریب میں سب سے آخر میں آئے گا، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ پہلی صف میں میرے لیے مصلی بچھا ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کے ساتھ کیا کر دیا، وابستہ کر دیا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس کچھ اعلانات ہیں، اس کے بعد